खुश आमदीद नाज़रीन सामीन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि हम सब पे अल्लाह ताला इस दुनिया पे रहम अपनी और बरकतें निशावर फरमाए। गुजारिश करूँगा, हमारा रिक्वेस्ट है मेरी अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की, to follow the way of Allah and Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, which is the last prophet from God Allah. तो आज का मेरा मौजू है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज़ पर लॉज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो पहले तो आपसे मैं गुजारिश साथ करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। मैक्सिमम अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। ये एक लीगल इंफॉर्मेटिव चैनल है। आप लोगों की ज़िंदगियों में, कारोबार में, आपकी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें मालूमात होनी चाहिए। इल्म हासिल करना, दूसरे तक इल्म पहुंचाना नेकी का काम है। सब्सक्राइब करने पे कोई ख़र्चा नहीं आता। आपकी एप्रिसिएशन ही मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट और एसेट है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बेसिक फ़िलासफ़ी जो है, विच वर्क्स behind registration of documents, is that at the registration set aside doubts regarding authenticity of some document, and that registration of document remains a proof in case of dispute between parties to documents. For this reason, compulsory registration has been provided for some documents in Registration Act. Even procedure had also been provided for registration of those documents which are executed by several persons at different times. तो इसका तारुफ कराऊँगा कि बुनियादी फ़लसफ़ा जो दस्तावेज़ की रजिस्ट्री की पुश्त पर कार फरमा होता है, वो बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि रजिस्ट्री का फ़ेल किसी दस्तावेज़ की सनद के हवाले से शक व शुबहात को मुस्तरद करता है, दूर करता है कि वाकई ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। दूसरी वजह यह है कि दस्तावेज़ात की रजिस्ट्री फ़रीक़ैन के माबैन तनाज़ा की सूरत में एक सबूत होता है। इसलिए हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं, लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट और फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ताकि कल को कोई मसला मसाइल मुस्तक़बिल में आता है तो वहाँ हम सबूत के तौर पर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखा सकें। इसलिए डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन पे, रजिस्ट्री पे बहुत ज़ोर दिया गया है। तो इसी वजह से कानून ने रजिस्ट्री में चंद दस्तावेज़ात के लिए लाजमी रजिस्ट्री फ़राहम की गई है। हत्ता कि इन दस्तावेज़ की रजिस्ट्री के लिए भी तरीक़ाकार फ़राहम किया गया है, जिन दस्तावेज़ की तामील मुतअद्दिद अशख़ास मुख्तलिफ़ औक़ात पर करते हैं। अब आते हैं इसकी लिमिटेशन पे, इसकी पीरियड पे। रजिस्ट्रेशन के लिए कानून ने क्या लिमिटेशंस मुकर्रर की हैं। लिमिटेशन फॉर प्रेजेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय सेवरल पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। My respectable viewers and listeners, where several persons execute a document at different times, such document can be presented for registration and re-registration within 4 months from date of each execution.
یعنی 4 ماہ کے اندر دوبارہ اس ڈاکومنٹ کے اجراء کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف اوقات اور مقامات پر متعدد اشخاص کی جانب سے تعمیل کی گئی دستاویزات کی رجسٹری کو کرانے کے لیے پیش کرنے کے لیے میعاد جو ہے وہ 4 ماہ کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو پروسیجر کیا ہے اس کا؟ اس کے لیے ان دستاویزات کی رجسٹری کے طریقہ کار کے لیے وضاحت، جن دستاویزات کی متعدد اشخاص مختلف اوقات پر اور مختلف مقامات تعمیل کرتے ہیں۔ ایک تو ہے رجسٹری کی اس سے قبل انکوائری ڈاکومنٹس کی، دوسرا منظور ہونے کا طریقہ کار کیا ہے، رجسٹری کا صداقت نامہ یا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا۔ ایگزیکیوشن آف ڈاکومنٹ، آئیڈینٹی آف پرسن، رائٹ آف ریپریزنٹیٹیو اسائنی اور ایجنٹ، یہ 3 چیزیں رجسٹری سے قبل انکوائری کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس ڈاکومنٹ کی رجسٹری سے قبل انکوائری کے زمرے میں آتی ہیں کہ اشخاص کا پیش ہونا ضروری ہے، دستاویزات کی تعمیل ہو، اور ان اشخاص کو جو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ نمائندے تفویض اریان یا کارندوں کا حق کیا ہے؟ تو رجسٹری کے لیے اشخاص کا پیش ہونا آفیسر کے سامنے بہت ضروری ہوتا ہے۔ رجسٹری آفیسر کو تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا ایسی دستاویزات کی تعمیل ان اشخاص کی جانب سے ہوئی تھی جن اشخاص کے ذریعے ان دستاویزات کی تعمیل کا ہونا ظاہر کیا جاتا ہے۔ آئیڈینٹی آف پرسنز، رجسٹری آفیسر ان اشخاص کی پہچان سے متعلق اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور جو اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دستاویزات کی تعمیل کی ہے۔ اب جو نمائندے ہیں، بعض اوقات مالک آنر خود حاضر نہیں ہو سکتا ہے، پیش نہیں ہو سکتا عدالت عدلیہ میں پیش نہیں ہو سکتا رجسٹریشن کے لیے، تو اس کا جو مقرر کردہ نمائندگان ہیں، نمائندہ ہے جو بندہ وہ نمائندہ مقرر کرے گا، تو اس کے لیے رجسٹری آفیسر کو ان اشخاص کے حق کے متعلق اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ جو اشخاص نمائندوں، تفویض اریان یا کارندوں کے طور پر پیش ہوتے ہیں۔ اگلا سٹیپ ہے پروسیجر آف ایڈمیشن، کہ رجسٹری کے لیے جب وہ ڈاکومنٹ پیش کیے جاتے ہیں تو ان کا ایڈمیشن یا منظوری کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے لیے جو شخص مالک ہے یا اس کا نمائندہ ہے اس کی تسلی کی جاتی ہے کہ واقعی یہ اس کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے لیے ڈاکومنٹس، آتھورائزیشن لیٹرز، پاور آف اٹارنیز وہ چیک کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ رجسٹریشن آف ڈاکومنٹس، اس کے لیے if a persons who have executed such documents or their representative, assignees or agents admit execution of documents registration, the registering officer should register these documents and should perform the acts mean signature and addition, payment of money or delivery of goods, admission of receipt of considerations, date and signature on endorsements۔ اس میں یعنی کہ دستاویزات کی رجسٹری کے لیے دستاویزات پر دستخط، اس میں کوئی ایڈ کیا گیا ہے، اضافہ کرنا، رقم کی ادائیگی، مال یا کی حوالگی، بدل کی وصولی کا اقرار، تصدیق ظاہری یا تحریری ظاہر
پر تاریخ اور دستخط یہ سب کچھ ہونا بہت ضروری ہے ان ڈاکومنٹس پہ، اور آفیسر جو رجسٹرنگ اتھارٹی ہے وہ ان سب ڈاکومنٹس پہ ان سب چیزوں کو چیک کرے گا، دیکھے گا۔ رجسٹری آفیسر کو ہر شخص کے نقص و اضافہ پر تصدیق یا تحریک کرنا چاہیے، تو کرنی ہوتی ہے، وہ اس پہ رائٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا، میرے سامنے پیش ہوا، یہ ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں، یا مال خود ہے یا اس کا نمائندہ ہے، تو نمائندگان بھی جو قانون کے تحت نمائندگی کا لا ہے اٹارنیز پہ، اس کے تحت یہ ڈاکومنٹس صحیح ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں۔ رجسٹریشن پہ اس لیے زور دیا جاتا ہے ڈاکومنٹس پہ، کل کو کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی آئے تو اس کو آسان طریقے سے حل کیا جا سکے، تاکہ معاشرے میں، آپ کی زندگی میں، کاروبار میں کوئی بگاڑ، کوئی پریشانی پیدا نہ ہو۔ آپ سے دوبارہ پھر گزارش کروں گا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، ویو اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔